السلام علیکم۔ شادی والے دن جب میری بیوی دلہن کے روپ میں شادی ہال میں آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اپنے اوپر نہ جانے کتنے دوپٹے ڈال کر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی اور برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ سارے مہمان عجیب و غریب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دلہن تو کہیں سے نہیں لگتی تھی، ایسا لگ رہا تھا شادی میں کوئی ڈاکو داخل ہو گئی ہے جو اتنے سارے پردے اپنے اوپر ڈال کر آئی ہے۔ ہر کوئی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس کی ماں سامنے کھڑی تھی اس کی ڈھال بن کر اور بول رہی تھی کہ میری بیٹی بہت زیادہ پردہ دار ہے، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی سوائے اپنے دولہے کے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ان لوگوں کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ شادی کا دن تھا، ہر کوئی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شادی ہال میں اتنے زیادہ مرد تو نہیں تھے جتنے دوپٹے وہ اپنے اوپر ڈال کر آئی تھی۔ میں نے سنا تھا میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، پردے دار ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اچھی خاصی پردہ دار لڑکیوں کو میں نے شادی کے دن دیکھا ہے کہ وہ مکمل تیار ہو کر بہت شوق سے فوٹو سیشن میں لگی ہوتی ہیں۔ میں بھی اپنی بیوی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دوپٹے ہٹا دیں، لیکن وہ گھونگھٹ کے نیچے سے ہی انکار میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میری شادی تھی اور میرا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ زندگی کی نئی شروعات میرے لیے بہت عجیب و غریب ثابت ہوئی تھی۔ میری شادی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا، ہر رشتہ دار تانے کس رہا تھا۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ ماڈرن نہیں تھے، عام سے لوگ تھے، لیکن شادی تو اس طرح سے نہیں ہوتی۔ سارے مہمان دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر زیادہ عورتیں تھیں، کون سا اتنے زیادہ مرد تھے۔ شادی حال سے جب ہم دلہن کو رخصت کر کے گھر لے آئے تب تک میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں دلہن کو دیکھنے کی کسی قسم کی کوئی چاہ باقی نہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا شادی کے دن میرا بہت بڑا مذاق بن چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ میری دلہن کتنی پیاری ہے۔ میں نے خود اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہ بہت پیاری ہے۔ میری پھپھو اور چاچیاں اور ان کی بیٹیاں سب میری دلہن کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا تھا جس کا مجھے بہت افسوس تھا۔ گھر آ کر چھوٹی موٹی رسموں کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ میں گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ مہمان یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ کی دلہن تو ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، شاید اسے یہ خوف ہے کہ ہم اسے نظر لگا دیں گے۔ میری ماں کو بھی یہ بات بری لگی تھی۔ خیر، انہوں نے میری دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا اور مجھے کہا، دلہن کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس کے پاس، جتنی بے عزتی اس نے ہماری کروانی تھی کروا لی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا ہے اس لڑکی سے۔ میں نے شدید غصے کا رد عمل کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھا بجھا کر کمرے میں بھیجا۔ میں بہت خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دلہن کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چائے نماز پر اس اپسرا کو دیکھ کر مجھے ساری دنیا بھول گئی۔ میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اوپر سے وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اپنے گورے اور خوبصورت چہرے کے گرد اوڑھ کر چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی حور یا کوئی پری اتر کر آ گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ میں بھول چکا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے شادی والا لباس ہی پہنا ہوا تھا، مگر میک اپ صاف کر لیا تھا، جو کہ شاید وضو کرنے کی وجہ سے اس نے مٹا دیا تھا۔ اور اب جب وہ بنا میک اپ کے اتنی حسین تھی تو میک اپ کے ساتھ کیسی لگ رہی ہوگی۔ وہ دعا میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے میری آمد کی خبر تک نہ ہو سکی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے اس قدر معصومانہ سوال کیا تھا کہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت تمہارے کمرے میں تمہارے شوہر کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے پوچھا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور مجھ سے کہا، میں 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہوں۔ میں نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ پھر کہنے لگی، میں نے اپنا میک اپ اتار دیا ہے، میں ویسے پھر سے تیار ہو جاتی ہوں۔
مجھے بہت افسوس ہے آپ نے اس روپ میں مجھے نہیں دیکھا جس میں دیکھنے کی شاید آپ کو خواہش تھی۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا کہ اسے سنگھار کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ فوراً ہی اپنا میک اپ باکس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو میک اپ کے ساتھ تھی۔ اب تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اس نے تمام زیورات واپس پہن لیے جو میں نے اسے شادی پر دیے تھے۔ میں جو بات کچھ دیر پہلے غصے سے پوچھنے والا تھا، اب میں پیار سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ تصویریں کیوں نہیں بنوائیں۔ اس نے کہا وہ کیمرے میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے آپ مجھے دیکھیں۔ میرا سارا حسن، ساری خوبصورتی صرف آپ کے لیے ہے۔ میں کیوں دوسرے لوگوں کو اپنا حسن دکھاتی؟ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم موبائل میں تصویریں بنا لیتے ہیں۔ پھر اس نے موبائل میں ہی میرے ساتھ شادی کے جوڑے میں تصویریں بنوا لیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اپنے شوہر کو راضی کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ میری بیوی کو دوسرے لوگ دیکھیں یہ تو مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ خیر میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا۔ ہم نے خوبصورت زندگی کے اس سفر کا آغاز کیا۔ اس نے مجھے بہت خوشی دی تھی، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زمانے کو خوش کرنے والی لڑکی نہیں، وہ صرف شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ میں دن بدن اس کی باتوں سے متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کا ہنسنا بولنا ہر انداز صرف میرے لیے تھا۔ اسے بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کس قسم کی قیامت میری منتظر ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ میری جان کا عذاب بننے والا تھا۔ میرے کچھ دوست کافی دن سے ضد کر رہے تھے کہ کہیں دوسرے شہر جا کر گھوم کر آتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ایسی جگہوں پر میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک دن انہوں نے بہت ضد کی تو مجھے جانا پڑا۔ میرے جانے کا سن کر میری بیوی اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا ایک رات ہی کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ صرف ایک دن کی بات نہیں بلکہ میرے دوست کافی دن کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ایک دن کا سن کر ہی وہ اتنا اداس ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اپنی بیوی سے دور جا رہا تھا۔ ہم صبح کی نکلے اور شام کو وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہاں کس قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے اور یہاں پر کیسا کام ہوتا تھا، اور جس قسم کی عورتیں یہاں پر موجود تھیں انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کون سا کام کرتی ہیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور بھر آئی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی تھی۔ اس کا پردہ کرنا، اس کی شرم و حیا، اس کی ہر ادا نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ اس کے سامنے مجھے دنیا کی ہر عورت بے مول لگ رہی تھی۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پر شراب و کباب دونوں کا بندوبست تھا۔ محفل سجی ہوئی تھی۔ میں بھی محفل میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک رقاصہ رقص کرتے ہوئے میرے سامنے آئی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ جالی دار نقاب میں تھی، لیکن میرے سامنے وہ 7 پردوں میں بھی ہوتی تو میں اسے پہچان جاتا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ اس نے رقص کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کی جگہ دوسری لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے رقص کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکی جو میری بیوی تھی وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ سچ تھا، یہ کوئی دھوکہ تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اتنے سارے ہجوم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ جو ناچ رہی تھی وہ میری بیوی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود ایک خاص آدمی سے اس کا پوچھا تو اس نے کہا وہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ انمول ہے، اس کی تو بہت زیادہ قیمت ہے، اگر وہ تمہیں مطلوب ہے تو تمہیں بہت سارے پیسے لانا پڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دوستوں نے آ کر مجھے روکا اور کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب میں اپنے دوستوں کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں اتنی بری جگہ پر دیکھا تھا۔ میرے دوستوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ مجھے واپس گھر لے آئے۔ میں تو جیسے برباد ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا میری بیوی گھر میں موجود نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس حویلی میں تھی۔ سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ میری بیوی کتنی ڈرامے باز نکلی۔
جب میری اس سے شادی ہوئی تھی کس طرح سے وہ ادائیں دکھا کر مجھے خوش کیا کرتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ ادائیں ایک شریف عورت کی ادائیں نہیں تھیں۔ شادی کی پہلی رات اس کا نماز پڑھنا، شادی کے دن اس کا پردہ، سب کچھ ڈھونگ تھا۔ جب ایک منافق انسان کو اپنی اصلیت چھپانا پڑتی ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوا اور اپنی ماں سے شکوہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک سے رک گیا، کیونکہ میری ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تو میں اسے حویلی میں دیکھ کر آیا تھا۔ مجھ سے پہلے اس کا گھر پہنچنا ناممکن تھا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر سوال کرنے لگا کہ بتاؤ، اس حویلی میں تم کیا کرنے گئی تھی؟ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ میں نے اسے وہیں پر جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اتنا مارا کہ مجھے لگا کہ چند سانسیں ہی اس کے اندر رہ گئی ہیں۔ وہ رو رہی تھی، اپنا قصور پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی شکوہ کیا کہ میری شادی اس بد کردار لڑکی سے کیوں کروائی۔ میری بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ میری اماں نے مجھ سے کہا، کیوں وحشی جانوروں کی طرح اس بیچاری پر ٹوٹ پڑے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو چن کر اس لڑکی کو تمہارے لیے منتخب کیا تھا۔ کل تک تو تم بہت خوش تھے، آج کیا ہو گیا؟ میں نے جب ساری بات اپنی والدہ کے گوشے گزار کی تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جب سے تم گئے ہو یہ لڑکی نے سارا دن میرے ساتھ گزارا ہے اور میں اس کی چشم دید گواہ ہوں۔ مجھے اپنی والدہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اسے وہاں دیکھ کر آیا تھا، مگر اپنی والدہ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا، میری ماں کیوں مجھ سے جھوٹ بولے گی؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا سر پھٹ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی اونچی آواز میں روئی جا رہی تھی۔ یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری ماں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بات چیت بند کر دی تھی۔ میری بیوی روتے ہوئے میری طرف دیکھتی رہتی تھی۔ اگلے دن تصدیق کے لیے میں اسی جگہ اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے اپنے دوست کو سارا ماجرا بتا دیا۔ میرا دوست بھی سن کر حیران ہوا۔ ہم اس حویلی میں پہنچے اور بڑی رازداری کے ساتھ ہم نے اس انسان کا پتہ کروایا جو اس لڑکی کا دلال تھا، جو اسے حویلی لے کر آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ گاؤں کے رہائشی ہیں۔ میں اور میرا دوست فوراً اس دلال کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دوست نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، ہم اس کی منہ مانگی قیمت دیں گے۔ میرا دوست ایسا کہتے ہوئے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میرے دل پر بھی جیسے خنجر چل رہے تھے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کو سامنے لانے کے لیے اس دلال نے کہا، اس لڑکی کو تو میں کوٹھے سے لایا تھا، وہ وہیں پر رہتی ہے، میری بھی رہائش وہیں پر ہے، لیکن میرا گھر یہاں پر ہے۔ میں بیوی بچوں کے پاس یہاں رہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 2000 روپے دیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے کر جا سکتا ہوں، باقی کی ڈیل آپ اس کی نائکا سے کر لینا۔ میرے دوست نے اسے 2000 دیے تو وہ کہنے لگا، چلیں میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہوں۔ وہ شخص ہمیں اس کوٹھے پر لے کر گیا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں، کیونکہ وہ ہو بہو میری بیوی تھی۔ وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں نے تو اسے اتنا مارا تھا کہ وہ سفر کرنے کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، اب سارے نشان اچانک سے کیسے صاف ہو گئے تھے؟ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ خدا کے لیے میری بہن کو طلاق مت دینا، اسے گھر سے مت نکالنا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ واقعی میں بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہے، میں ہی بری ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھنے لگا، کون سی بہن اور کیسی بہن؟ اس لڑکی نے بتایا کہ آپ کی بیوی میری جڑواں بہن ہے، ہم دونوں ہم شکل ہیں، شکل و صورت، قد، رنگت اور جسامت بالکل ایک جیسی ہیں، ہم دونوں کے وجود میں رتی برابر بھی فرق نہیں۔ اکثر جڑواں بہنوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہچان نہیں جاتی، ہم دونوں بہنیں بھی ایسی ہی ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری کہانی سناتی ہوں۔ اس کی بات سننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور پھر میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کا تعلق ایک بہت ہی شریف گھرانے سے تھا۔ ہمارے والد امام مسجد تھے، ہماری ماں بھی درس دیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی ہم دونوں بہنیں بلا کی خوبصورت تھیں، لیکن 12 سال کی عمر میں کسی نے مجھے اغوا کر لیا۔ میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی۔
میرے والد نے مجھے بہت ڈھونڈا لیکن میں انہیں نہ ملی۔ جس انسان نے مجھے اغوا کیا تھا اس نے مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا جہاں پر میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اغوا کی ہوئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو 12 سال کی بچی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہی مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ میرے بڑے ہونے کا کسی نے بھی انتظار نہ کیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ پھر میں مجبور ہو گئی یہ کام کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، مجھ پر بہت ظلم کیا۔ آہستہ آہستہ میں ان کے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ پھر کئی سال بعد اچانک ایک روز بازار میں میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، مجھے گلے لگایا اور مجھے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس عورت کو نہیں پہچانا، مجھے کچھ یاد نہ تھا۔ اس عورت نے کہا، میں تمہاری سگی ماں ہوں۔ وہ میری ماں تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر صرف اس لیے پہچان لیا کیونکہ میری اور میری بہن کی صورت بالکل ایک جیسی تھی۔ پھر اس نے مجھے میری بہن دکھائی، وہ بھی اسی بازار میں شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مجھے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں بہن کو گلے لگایا۔ ہم تینوں کافی دیر تک روتے رہے۔ میری اماں نے بتایا کہ تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہم یہاں اس کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے اپنی اماں سے کہا، اماں میں اتنی گندی ہو چکی ہوں کہ اب کوئی شریف گھرانے والا مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری بات سن کر میری ماں کی روح لرز گئی۔ اس نے کہا، ہم نے تمہاری یاد میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اب آنکھوں سے آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں، لیکن مجھے معلوم تھا وہ جو تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے وہ تمہیں ایسی ہی گندی جگہ پر لے گئے ہوں گے۔ میری راتوں کی نیندیں تمہارے جانے کے بعد حرام ہو گئی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو سنبھال لیا۔ بس میں یہی دعا کرتی تھی کہ کاش تم مر جاؤ مگر ایسے ہاتھوں میں نہ لگ جاؤ۔ لیکن آج یہ سن کر میرا دل پھٹ رہا ہے کہ تم اس حال میں پہنچ گئی ہو جس کا مجھے خوف تھا۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کی شادی میں برقع پہن کر آئی تھی۔ میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا تھا۔ شادی والے دن میری بہن خود کو 7 پردوں میں چھپا کر بیٹھی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ کوئی اسے میری طرح نہ سمجھ لے کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے۔ ہم لوگوں کو یہی خوف تھا کہیں اس شادی میں ایسا کوئی انسان موجود نہ ہو جس نے مجھے کوٹھے پر دیکھا ہو اور پھر وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کی بیوی ایک طائف ہے۔ آج میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی ہمارے پاس نہ آنا، تمہاری عزت داغدار ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات کھل گئی تو پھر تمہاری بہن کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اس سب میں نہ تمہارا قصور ہے اور نہ میرا اور نہ ہی تمہاری بہن کا، لیکن پھر بھی زمانہ ہمیں جیتے جی مار دے گا۔ وہ لڑکی اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ویڈیو کال کی، اسے کہا کہ مجھے میری بیوی دکھاؤ، تو میری بیوی میری ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں گھر آیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں۔ وہ بالکل بے قصور تھی، اس کی بہن بھی بالکل معصوم تھی۔ اس کی بہن کو تو صرف 12 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک دلدل میں گر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، لیکن اماں نے کہا، تمہیں معافی نہ تمہاری بیوی دے گی اور نہ میں تمہیں معاف کروں گی۔ ایک شک کی بنیاد پر تم نے اس بیچاری کو مار مار کر ہلکان کر دیا۔ کسی پر ظلم ڈھانے سے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوتی تب شک کی گنجائش تھی، لیکن جب تمہاری ماں تم سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی سارا دن میرے ساتھ تھی تو تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کی بہن سے مل کر آیا ہوں، میرا بھی قصور نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری بہن بالکل تمہارے جیسی ہے۔ میرے بار بار معافی مانگنے پر میری بیوی اور میری ماں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کی جڑواں بہن کو بھی اس جگہ سے آزادی دلوا دی اور اس کی ماں کے ساتھ اسے دوسرے شہر بھیج دیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اپنی بیوی کو میں ہر مہینے اس کی ماں اور بہن سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے اپنی بیوی اور اس کی بہن کے ساتھ ٹھیک کیا یا غلط؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔